مکے دے رہنے والا ہے؟ فرمایا میں مکہ دے رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا کتے چلے ہیں؟ پر میں ملک شام تجارت لی جا رہے ہوں۔ اس پادری نے کہ پرانا جی صندوق کھولیا، او دے وچے کہ پرانی جی کتاب کھولی، نالے کتاب دے ورگے بیخ دے، نالے صدیق اکبر دا چہرہ بیخ دے۔ دیکھ کے کہنے لگا تو تے اوہی لگنا ہے۔ فرمایا بابا میں کون لگنا؟ کہنے لگا جے ناراض نہ ہوئے ایک آخری نشانی بخا دے۔ فرمایا بابا میں تے رات گزارنا ہوں، انہیں سوال کیوں پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا رب دے نام دا واسطہ ہی ایک آخری نشانی بخا دے۔ فرمایا بابا دس کی وکھنا ہے؟ کہنے لگا ذرا اپنے پیر تو کپڑا ہٹایا جے۔ آپ نے پیر تو کپڑا ہٹایا، آپ دے پیر تو تل دا نشان بکھیا، بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ کہنے لگا تو تے اوہی ابو بکر ہے۔ فرمایا بابا میں کیڑا ابو بکر ہاں؟ کہنے لگا ایک آخری سوال دا جواب دے دے۔ فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا ہی؟ کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، میں نو سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد فاضل متشملینۃ العلماء علی رسول نسل رسول خون بطول جنابی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید ظفر اقبال شاہ صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد، انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، نعت خانہ نشر لسان بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 23ویں سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعنوان نور کی برسات، آدیس علاقہ ڈیرہ بخشیاں چک نمبر 120 سانگلہ ہل دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا، ینگ جنریشن ویلفیئر آرگنائزیشن دے تمام اراکین، میاں عابد بشیر صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ نقیب محفل، نقیب ملت، نقبۂ پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم جناب الحاج محمد عابد حسین خیال قادری صاحب، جنہاں نے اپنی نقابت دل پذیر نال آپ احباب نو اور منوں محظوظ فرمایا۔ ثنا خان مصطفیٰ جناب عزیزم مزمل حسین سیفی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، دیگر تمام نوجوان علماء آسی برادران تشریف فرمانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے رب تعالیٰ سب دی حاضرین قبول اور مستجاب فرمائے۔ اور راتاں جڑیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار صوت تے غار حرا چ گزاریاں، اور راتاں دا صدقہ اللہ ساڈی اج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے احباب تسی قرب جوار تو تشریف لے کے آئیو، بھائی حق نواز صاحب، بھائی عاصم، احسان اور دیگر جتنے بھی احباب، اللہ کریم دی بارگاہ دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول اور مستجاب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، کافی سال دے بعد میں پھر ایک مرتبہ تواڈی زیارت لی ڈیرہ بخشیہ دے اندر حاضر ہاں، اور میں دیکھ رہا کہ اتنے سالوں دے بعد بھی ماشاءاللہ تواڈا ذوق، تواڈی محبت، اجتماع اور روحانیت بالکل اسی طرح قائم اور دائم ہے، بلکہ اس تو بھی مزید زیادہ ہو گئی الحمدللہ۔ 23 سال ہو گئے تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل سجان دیا۔ میرے کو لیکن نوجوان پوچھا لگا کہ آسی صاحب کی دلیل ہے کہ ساڑی محفل قبول ہے؟ میں کہا کہ بھائی جے رب اگلی محفل کروان دی توفیق دے دے وے تے سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے۔ تو 23 سال دا اے لگاتار تسلسل تسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر پاک دی محفل سجا رہے ہو، تو یقیناً توہانو اگر توفیق دیتے جا رہی ہے تو پچھلی ساری محفلہ قبول ہیں۔ اللہ کرے کہ سانو ساری زندگی اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی ذکر دین محافل رب تعالیٰ بیٹھنا نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں انتظامیہ نے پوچھ رہا سا کی سننا چاہتے ہو، کہنے نے جو بہتر لگ دے سنا دیو۔ تو میرا دل سی جتھے بھائی عابد حسین خیال صاحب نے چھوڑیا میں وہ تو شروع کر لمحا۔ میرا دل کردہ کہ آج میں تو نبی کریم علیہ السلام دے 4 یاراں دی شان سناواں، تو آج حق یار سنا لینے انشاءاللہ العزیز۔ انہاں دے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے روحانیت دے رشتے سن، جڑا انہاں نبی کریم علیہ السلام نال محبت تے عشق دیاں لکیراں کھچ دتیاں، جنہاں لکیراں دے سی سارے فقیراں، آج انہاں لکیراں دا ذکر کریے۔ تو قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی زمت اندر پڑھنے دا شرف حاصل کتاب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہو فرمایا پھر او جڑے نبی دے نال نے، اشداء علی الکفار فرمایا او کافران تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم فرمایا آپس وچ بڑے رحم دل نے، تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا انہاں دیاں پیشانیاں تو تسی سجدیاں دے نشان ویکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جدو بھی ویکھو گے انہاں نو اللہ دی رضا دی تلاش وچ ویکھو گے، وہ اللہ دی رضا تلاش کر دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ وچ محمد رسول اللہ ایک حضور دی ذات پاک ہے،
والذین معہو او جڑے نبی دے نال نے اد تو مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات پاک ہے اشداء علی الکفار اد تو مراد حضرت سیدنا عمر فاروق دی ذات پاک ہے رحماء بینہم تو مراد حضرت عثمان غنی نے تراہم رکعن سجدا اد تو مراد حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے کون ہے بالی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک مبارک دے نال چواں یاراں دا ذکر کر کے رب نے دسیا کہ اے بھی پنج تن پاک نے چواں وچ ذات پنجویں مصطفیٰ دی پا لئیے تے اے بھی پنج تن پاک نے پاک دا لفظ اس تو بول رہے ہیں کہ بھائی زکی ہم دیاں شانہ لے کے میرے نبی آئے تو سچی دا فیاجے بھائی تہرکم تطہیرات تحت جنہاں نو رب پاک کرے او پاک نے تے بھائی زکی ہم دے تحت جنہاں نو کملی والا پاک کرے او نہیں پاک اس واسطے میں عرض کر رہا کہ اے بھی پنج تن پاک نے چار یار تے وچ پنجویں ذات مصطفیٰ دی ادھر اہل بیت اطہار وال ٹریے تے ایک مولا علی سیدہ زہرا پاک امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم انہاں چواں وچ بھی پنجویں ذات مصطفیٰ دی پائیے تے او بھی پنج تن پاک تو میں آج ان چار ہستیاں دا ذکر کرنا جنہاں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عشق کیتا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید چونہ دا تعارف کی فرمایا والذین معہو او جڑے نبی دے نال نے سارے تو پہلے تے دیکھیو جڑا نبی دے نال ہے جڑا نبی دے نال ہے او بچپن چ بھی نبی دے نال ہے جوانی چ بھی نبی دے نال ہے بھڑے پہ چ بھی نبی دے نال ہے مکے وچ بھی نبی دے نال ہے مدینے چ بھی نبی دے نال ہے او گلی چ بھی نبی دے نال ہے تے بازار چ بھی نبی دے نال ہے غار چ بھی نبی دے نال ہے تے مزار چ بھی نبی دے نال ہے انج کہہ لواں کہ انج تے محمد دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری زندگی کملی والے دا سایہ بن کے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق آخدے نے جس طرح کہ بھائی خیال صاحب کہہ رہے سن کہ نام عبداللہ کنیت آپ دی ابو بکر تے لقب صدیق ہن صدیق کنو کہندے نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے جدو اپنی پہچان کرائی تے صدیق ہون دے حوالے نال فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا فرمایا کون ہے جڑا اللہ نال سچا کلام کرے اپنی باری آئی تے فرمایا میں سچا جدو آئی نا نبیان دی باری تے اللہ نے نبیان دی پہچان بھی صدیق تے سچے ہون دے حوالے نال کروائی پڑھیے قرآن بھائی شاہ جی قبلہ بھی فرما رہے سن میرے تو پہلے ندیم صاحب بھی علامہ زاہد ندیم صاحب بھی کہہ رہے سن کہ آسی صاحب آئے تو انہاں توڑے کل سبحان اللہ کروائی لینی ہے عابد حسین خیال صاحب ماشاءاللہ یہ بھی سر شام تو یقیناً ہون تک توڑی سواری سبحان اللہ تینا لے لی ہونی ہے ان جڑی بچ گئی وہ میں نو دے دو میں نال لے جاؤں میری باری رات 3 بجے ہوندی روز آج 2 بجے آ گئی ہے تو فجر دی اذان اج کا روزانہ ہی تقریباً تقریر دے وچ ہو رہی ہے ادھی تقریر اذان تو پہلے تے ادھی بعد وچ ہو رہی ہے کیونکہ رات چھوٹی ہے تے میری باری اینڈ تے آندی ہے چونکہ میں رات بھی بڑے لمبے سفر کے ساتھ سہیوال اور دیگر علاقے وچ تو ادھر میں واپس آج 2-3 دن کے بعد سفر کر کے سیالکوٹ گیا سیالکوٹ تو تھوڑی زیارت لے کل غالباً پھر میرا خیال ہے فیصل آباد ہی 2 پروگرام نے کل پھر یہ پروگرام نے اعلان بھی کرنا جی لو جی 30 مئی کل انشاءاللہ بروج جمعرات بعد نماز عشاء چک نمبر 279 محلہ چھوٹی 79 ہے نا کل انشاءاللہ میں اتھے حاضر ہونا ہے آؤ گے نا کل بھی بھائی جڑے توفیق ہوئے جنہوں چلو ضرور تشریف لے آئے جے اور اپنا تو نال دے ہاتھ چکے نہیں کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤے میں نے پتہ رات 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ نہیں ہے پر ہن تو سب میں جاگن دا ثبوت ہے نا بھائی میں دعا کرنا شاہ جی خیال صاحب دیگر علماء سارے صلاح خان آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے اب ایک بلا ہاتھ کنے نے چکے نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر اولا بولے ہو
ہاتھ چوک کے بولو میں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا اسٹیج والے تو انہوں اس وقت اونچا بٹھایا تھی کہ اونچی سبحان اللہ کھو گئے میں سنے شام دا تسی بولے نہیں چلو ہوں تسی بولو سارے بھائی اونچا میں اگلے دن لاہور تقریر کر رہا میں کہا بھائی جنہیں جنہیں جنت جانا ہاتھ کھڑا کر لو سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں کہا بھائی تو جنت نہیں جانا وہ کہنے لگا آسی صاحب امی نے آکھا سے پتر مافا تو سیدھا گھاری آویں ہے کئی بیلی اس تو ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھرے سیدھا جنت نہ چلا جاواں تے سیانے کہندے نے بدی نو ستے خیراں ہوندیاں نے ان ہاتھ چوک کے بولو اونچا جو سبحان اللہ فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے میلاد محفل پئی ہوندی کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھدے نے اللہ نے رجا فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا صدیق نبیہ کسے دیواری فرمایا صادق الوعد وکان رسول النبیہ کسے رب نے نبی نو کسے نو فرمایا صادق نبی تے کسے نو فرمایا صدیق نبی حالانکہ صادق دا معنی بھی سچا تے صدیق دا معنی بھی سچا پر رب نے کسے نبی نو فرمایا صادق تے کسے نو فرمایا صدیق بس لذت نہیں کوئی ماحول بناؤ صادق اور صدیق دا فرق کی ہے یاد رکھو صادق اس سچے نو کہندے نے جیڑا جو ہووے او کہہ دے تھوڑا جا میرا جملہ مشکل ہے پر میں آسان کروں گا چونکہ خطیبہ میرا کام میں سمجھا کے جانا صادق اس سچے نو کہہ دے نے جو ہووے او کہہ دے مثلا آؤ تھے کو نوجوان کھڑا ہو کے دیکھے محفل میلاد ہو رہی آسی صاحب تقریر کر رہے وہ جا کے لوگوں نے دسے کہ محفل میلاد ہو رہی لوگ سن رہے آسی صاحب تقریر کر رہے یعنی کہ جو ہے انہیں اوہی کہہ دیتا ہے او دے جھوٹ دی ملاوٹ نہ کرے انہوں کہہ دینے صادق تو جو ہووے او کہہ دے او صادق ہوندہ ہے تے جو کہہ دے او ہو جاوے او صدیق ہوندہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دینے تو سکھاؤ گے آسی صاحب دلیل کیے پر میرا دل کرتا میں پہلے قرآن پڑھا پھر حضرت پیر باہو دا کلام پڑھا پھر میں تو انہوں دسا صدیق کنوں کہہ دینے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد ابو بکر صدیق بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا والذی بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ادھر ترجمہ پیر باہو نے جب فرمایا آپ ارشاد فرما دینے ثابت صدق قدم اگیرے رب لبھیوے لولو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ظاہر باطن عین عیانی پیا سنی بے نام فقیر نام دبا ہو خبر جنا دی جیوے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو لولو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو ظاہر باطن عین عیانی مینو ہو پیا سنیوے ہو نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی
سبحان اللہ زندہ نوجوانوں جدو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو او ستویں کوٹھڑی چلا گئی نا 7 کمرے تے 7 دروازے بند کر کے تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو پچھلے کمرے چلا گئی تے جا کے دوپٹہ اتاریا تے دوپٹہ اتار کے کہنے لگی قالت حیت لک بے یوسف جلدی کر کی تو صدقے جاواں کائنات دا سب تو حسین مرد ہوئے تے کائنات دی سب تو حسین عورت ہوئے 7واں کمرہ ہوئے کوٹڑی ہوئے تالے لگے ہومن تے عورت دوپٹہ اتار کے کہے قالت حیت لک بے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جن نے فرمایا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ یوسف علیہ السلام جو دروازے بل دوڑے نا تے تالے ٹوٹ دے جا رہے تے دروازے کھل دے جا رہے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ کمرے چ دروازے چ کسی نے بند کر کے تالا لگا دیے تے انہوں آکھے دوڑ وہ دروازے بل دوڑے گا کیونکہ پتہ تالا لگے پر یوسف علیہ السلام دروازے بل دوڑے تالے لگے 7 دروازے 7 تالے پر دروازے کھل دے گئے تے تالے ٹوٹ دے گئے کیوں کدے غور کیتا جب بچے نو ماں ہوا چ اچھالے نا تے بچہ ہس دے کوئی ہور اچھالے تے بچہ روندا ہے حالانکہ ماں بھی اچھال رہی تے دوسرا بھی اچھال رہے پر ماں دی باری بچہ ہس دے تے لوگاں والی روندا کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے بھروسہ ہوندا کہ میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا یوسف دا اپنے رب دی ذات اتنا بھروسہ سی کہ میرے رب میں ڈگن نہیں دینا بندے نو اپنے رب تے اینا کتے یقین ہونا ہی چاہیے ہے کہ میرے رب میں ڈگن نہیں دینا یوسف علیہ السلام تالے لگے دروازے بل دوڑے تے تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھلتے جا رہے آپ جدو باہر آئے نا تے دکھیا کہ زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا انہیں پوچھا تسی ایک کمرے چ دوویں کیوں نکلے زلیخا نے یوسف وال اشارہ کیتا کہنے لگی مینوں انہیں میرے تے معاذ اللہ دست درازی کیتی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا نے جدو قید کرایا نا تے آپ جیل چ گئے تے سارے قیدی حضرت یوسف دے دیوانے ہو گئے حسن ہی بڑا کمال سی اجازت ہوئے تو حسن دیتے میں تھوڑا قرآن پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ بالکل نہ چکے مت کے دلی کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ یاد ہے جدو زلیخا نے دل دیتا تے یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھن واسطے دا بی بی نے مینا ماریا تے کہہ لگیا نہیں زلیخا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی شاہ جی میرے تاجدار چورا شریف بابا جی فرماتے نے عشق اس دن مکمل ہوندا ہے جدو کوئی یار دا مینا مارے عشق مکمل ہی اس دن ہوندا جدو کوئی یار دا مینا مارے زلیخا نو مینا مارے سہیلیاں تے کہن لگیاں نہیں غلام نو دل دیتا ہی تے آپ فرما دیاں چپ نہیں تو سا میرا یوسف جے بکھیا نہیں تے کہن لگیاں بھی کھا دے زلیخا نے فرما تو سے سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی آکے عرض کی ذرا میرے سہیلیاں کو لو گزرے آجے انہاں مینا مارے تے یوسف ٹورے نا تو زلیخا نو خیال آیا اے محبوب تے میرا ہے تے اے بکھن دیاں کی لگ دیاں نے کیونکہ عشق وچ غیرت ہوندی ہے جڑا بے غیرت ہوئے او عشق ہوندا ہی نہیں عشق وچ دل کردا میرے محبوب نو میرے باج کوئی ویکھے نا بلکہ ویکھنا تے درکنار او کسے ہندی دے شاعر نے آکھیا سی نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو ہے دیکھن دو وہ کہندے دل کردہ محبوب نو اکھیاں چ بسا کے اکھیاں بند کر لواں نہ میں کسی اور نو ویکھاں نہ انہوں کوئی ویکھے عشق غیرت والا ہوندا ہے زلیخا دا عشق سی غیرت والا آکھیا اے محبوب میرا ہے تے اے ویکھن دیاں کی لگ دیاں نے تے بول کے فرما لگیاں گزرتے جایا جے پر کونڈ سارا نہ چکیا جے کونڈ سارا نہ چکے آجے میاں محمد بخش نے فرمایا کونڈ اٹھاؤ دیدار کراؤ عشق نہ پوچھے ذاتاں رو برو سجن دے بیٹھے کر لئیے دو باتاں ہن یوسف گزرے تھوڑا جا نقاب سرکا کے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے سبحان اللہ
اللہ نے رجا فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے وا کملی والیا میں تیرے حسن تو صدقے جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے اوتے حسن ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے اتھے میرے ماہی دی انگلی اٹھی انگلی دا حسن ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ڈیرا بخشیاں والے کوئی بڑا سونا ہوئے تے ماں کہندی میرا چن ورگا اتھے چن ورگا نہیں آپ چن بھئی آپ چن محمد دی انگلی دا حسن ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بول گئی پر کملی والیا تیرے ہوتے ساری دنیا ہی ڈول گئی گرامی قدر حضرات ان یوسف علیہ السلام دا حسن بے کے سارے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے میں تانوں قصہ یوسف نہیں سنانا آیا ورنہ اے تے الحمدللہ میں 14 تقریرہ میں قصہ یوسف سنایا ہے وہ تسی انٹرنیٹ تو سن سکتے ہو کہ 14 خطبات جمعۃ المبارک دے وہ دے میں تفصیل نال حضرت یوسف علیہ السلام دا سارا قصہ سنایا یوسف علیہ السلام دے سارے قیدی مرید ہو گئے پر 2 قیدی آپ دے مرید نہ بنے ایک وقت دے بادشاہ دا باورچی جڑا او دی روٹیاں پکاندا سی تے دوسرا او دا شراب پلان والا ساقی یہ دونوں حضرت یوسف نال حسد کر گئے اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا ایک دن دونوں قیدی سارے قیدیاں نو اکٹھا کر کے لائے تے کہنے لگے بڑی خواباں دی تعبیراں سناندے ہو تے اساں بھی خواب ویکھیا ذرا ساڈی بھی تعبیر دسو آپ نے فرمایا خواب سناؤ باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اودے چ روٹیاں کھا رہے نے حضرت یوسف نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر اے وے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی تینوں سزائے موت ہوے گی ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا فرمایا تیرے خواب دی تعبیر اے کہ تینوں آزادی ملے گی تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا انہاں دونوں نے ایک دوجے دے ہاتھاں تے ہاتھ مارے تے کہنے لگے لوگو ایویں خواباں دیاں تعبیراں سناندا اساں تے خواب ویکھیا ہی نہیں اساں تے خواب ویکھیا ہی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے کہو میں جی میں میرے لباں چوں نکل گیا انتیوں میں ہو کے رہے گا جی میں میرے لباں چوں نکل گیا نوجوانوں ساکی جڑے ویلے آزاد ہو گیا ببر کی سوئی چڑھ گیا او ساکی جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نو ملن آیا انہیں ایک جملہ بولے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے سمجھے ہی نہیں یوسف ایھا الصدیق کہنے لگا تو تے صدیق ہے پتہ چلیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے اوہی ہو جاوے انہوں میں گل کرن لگا صدیق اکبر دی صدیق اکبر دی صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے آؤ نوجوانوں مٹھی جی روایت سناواں میدان احد وچ حضور دے ایک صحابی شہید ہو گئے جنہاں دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والدین آپ شہید ہوئے نا شام نو صحابہ میدان احد جو جدو مدینے وال آئے تے مدینے دے باہر شاید کہ چھوٹی جی بچی کھڑی ماشاءاللہ السلام علیکم آپ ٹھیک ہو ماشاءاللہ جی پیر طریقہ طرح شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آپ تشریف لے کے آئے میں آپ نے خوش آمدید کہنا ایک بچی مدینہ دے باہر کھڑی جڑا صحابی آوے انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے تیاں بیٹھیاں نے نا تیاں نو پیوما دیا اڈیکاں وکھریاں ہو دیا نے
گھر جاؤ کہ نہ جا کے ہن دروازہ کھڑکاؤ گے تے ویکھیا جے بیٹیاں جاگدیاں ہون گیاں بیٹیاں نوں پیو ماں دیاں اڈیکاں وکھریاں ہوندیاں بیٹی مدینے دے باہر کھڑی اودا باپ شہید ہو گیا میدان احد وچ بچی نوں پتہ نہیں جیڑا آوے اونوں پوچھے میرے بابا کتھے نے اچانک حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی پوچھدی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے آپ نوں پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ اوندے نے انہاں کول پوچھ لو بھی بابا کتھے نے عثمان غنی دی سواری آئی تے کہن لگی عثمان غنی جی میرے ابو کتھے نے آپ نوں پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ اوندے نے انہاں کول پوچھ لو بھی بابا کتھے نے مولا علی آئے تے کہن لگی مولا علی میرے ابو کتھے نے آپ نوں پتہ سی بابا تے شہید ہو گئے بچی یتیم ہو گئی دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ اوندے نے نوجوانوں جڑے ویلے حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی بچی محرم پکڑ کے کہن لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ نوں نہیں سی پتہ ہے بابا شہید ہو گئے نے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ اوندے نے ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے فرمایا میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جاوے پتہ لگیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جاوے یار تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جاوے اوہی ہو جاوے تے میں صرف صدیق دا نہیں میں صدیق اکبر دا ذکر چھڑی بیٹھا میری ملت دے نوجوانوں کائنات دا پہلا مسلمان تے کائنات دا پہلا عاشق رسول تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین اے او ابو بکر صدیق جنہیں بچپن چ بھی کسے بت نوں کدے سجدہ نہیں کیتا جدو شراب لوگ عام پیندے سن تے شراب حلال سی نا جدو شراب اجے حرام نہیں ہوئی صدیق اکبر او کردار دا مالک ہے جنہیں کدے بچپن تو بھی شراب نہیں پیتی اور جڑا آپ بھی نبی دا صحابی جدا پتر بھی نبی دا صحابی جدا پوترا بھی نبی دا صحابی جدا پڑپوتا بھی نبی دا صحابی تے جدا باپ بھی نبی دا صحابی لگاتار 4 تو 5 پشتہ جدیاں صحابی نے میرے آقا نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم فرمایا او جڑا کریمہ دا خاندان ہے نا پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم وہ 4 نسلیں لگاتار نبی نے 4 نسلیں لگاتار صحابی رسول نے اے او صدیق اکبر مولا علی دولہ بن کے آئے میرے نبی دے بیڑے کسے پنڈ دا چودھری ہوئے تو دا دماد آوے نا تے پنڈ والے کہندے نے اے ساڈے پنڈ دا دماد ہے لوگ یہ نہیں کہندے چودھری صاحب دا دماد ہے کہندے نے پنڈ دا دماد ہے مینوں سچی دسیو او پنڈ دے چودھری دا دماد ہوئے تے سارا پنڈ عزت احترام کردا ہے علی ہوئے جڑا نبی دا دماد ہے مولا علی دولہ بن کے نبی دے ویڑے گئے کنی شان ہے کہ دولہ بن کے نبی دے ویڑے گئے او جڑا دولہ بن کے نبی دے ویڑے جاوے او دی بڑی شان ہے او صدیق دا کی مقام ہے جدے ویڑے لاڑا بن کے کملی والا پیا جاندا ہے جدے ویڑے لاڑا بن کے مدینے دا تاجدار جاوے گرامی قدر حضرات میں صدیق دا ذکر چھڑی بیٹھا بچپن تے نبی دے نال گزریا پر جو جوانی آئی نا انسان ہوا چ بھی اڑ کے وکھاوے نا سارا زمانہ او دی عظمت نو تسلیم کرے شاہ جی 2 لوگ ایسے ہوندے نے کہ انسان دی عظمت نو جلدی نہیں مندے ایک بیوی ہے نا تے ایک بچپن دا لنگوٹیا یار بندہ ہوا چ بھی اڑ کے وکھاوے نا تے بیوی نو پتہ لگے نا میرا شوہر پہ اڑدا سی تے کہندی تائیں ڈینگا ڈینگا اڑدا سی ہے نا انسان کتنی بھی عظمت دا مالک ہو جاوے بیوی نہیں مانتی بیوی پتہ کی کہندی ہے منو پتہ تیرا ہے نا تے لنگوٹیا یار بھی پتہ کی کہندا او نہیں ویکھدا میرا یار پیر خطیب ماسٹر ٹیچر شاعر ملک دا وزیر اعظم بھی بن جائے نا تے بچپن دا لگوٹیا یار اون جی بولاندا جویں بچپن بولاندا او کہندا تو ہاڈا ہوے گا پر میرا تے یار ہے نا
انسان بیوی تے بچپن دا یار جلدی تسلیم نہیں کر دے، پر واہ مدینے دے تاجدارہ میں تیری کردار دی عظمت تو صدقے جاواں۔ جدو کملی والے نے نبوت دا اعلان کیتا تے عورتاں چ سب تو پہلے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ میرے نبی دی بیوی نے کلمہ پڑھیا، تے مرداں وچوں بچپن دے یار ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا سے۔ میرے نبی دی کردار دی عظمت ویکھو۔ سنی ماما دے پتر بیٹھو، جدو صدیق اکبر جوان ہوئے نا، آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کیتا، تجارت دا قافلہ لے کے آپ ایک دن ملک شام وال جا رہے۔ توجہ، عشق دی داستان چھیڑا۔ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے، اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اچھا بولے، یا اللہ 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے، انہی دیر نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ آپ تجارت دا قافلے لے کے ملک شام والے جا رہے تھے، رستے چ جنگل تے جنگل چ رات نو طوفان تے آندھی تے بارش آ گئی۔ اپنے غلام نو بلا کے فرمان لگے، بیش کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے۔ انہیں آکھیا جی او جنگل دے کنارے ایک عیسائیاں دا گرجا ہے، اجازت ہوئے تے اجازت لے کے آما فرما چل دو میں یار کٹھے چلنے۔ ادھی رات ویلے دروازہ کھڑکائے تے ایک غلام باہر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی مسافر ہاں، رات گزارنا چاہ رہے ہیں۔ انہیں آکھا جی ساڑھا مالک تھے رات گزارن دی اجازت نہیں دیندہ، ادھی 400 سال عمر ہے، عیسائیاں دا پادری ہے، ہر ویلے اللہ اللہ کر دے۔ اتھے کہ مسافر نے گناہ کیتا سی، وہ دے گناہ دی نو حسد دی وجہ تو ایدی عبادت چ خلل آیا۔ اس دن تو بعد انہیں کسی نو اتھے رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی، لہذا تسی جا سکتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر جنگل وال ٹوڑے تے موڑ کے فرمان لگے، میں تے چلے ہوں، پر پادری نو میرا پیغام دے کہ تیرے کل کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا۔ اتنا فرما کے آپ جنگل وال ٹرے تے اندر غلام گیا تے پادری اتنا وڈیرا کہ اودیاں اکھاں دیاں بھاواں اودیاں اکھیاں تے ڈگ پیاں۔ انہیں اکھیاں کھولیاں تے اپنے غلام نو پوچھدا اے ادھی رات ویلے باہر کون سی؟ کہنے لگا کو مسافر آیا ہے، رات گزارنا چاہتا، میں اجازت نہیں دیتی۔ وہ جاندا جاندا ایک جملہ کہہ کے گیا کہ پادری نو میرا پیغام دیویں کہ تیرے کول گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے۔ پادری اکھیاں کھول کے تو غلام وال ویکھ کے کہنے لگا دوڑ کے جا تے اونوں پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے؟ غلام دوڑیا جنگل والا، حضرت صدیق اکبر نو پکار کے کہنے لگا جان والے آ رک، میرا مالک بھی پوچھتا تیرا نام کی گئے؟ فرمایا ماں نے تے نام عبداللہ رکھے ہوں جو لوگ میں نو ابو بکر بھی آخر ہیں۔ انہیں آ کے دسیا تے پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کیا کتھوں آئے ہیں؟ پھر آیا تے آپ نے فرمایا میں مکہ شہر دا رہن والا۔ کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کیا او مکہ جڑا 2 پہاڑوں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا۔ کہنے لگا پھر جانو پوچھ کیا کتھے چلے ہیں؟ فرمایا میں ملک شام جا رہے ہیں۔ پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ۔ نوجوانوں جڑے ویلے صدیق اکبر اندر آئے، پادری نے اٹھ کے استقبال کیتا، دوبارہ پوچھن لگا، کہنے لگا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا ابو بکر نام ہے۔ کہنے لگا کتھے دے رہنے والا ہے؟ فرمایا میں مکہ دے رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا مکہ جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا کتھے چلے ہیں؟ پر میں ملک شام تجارت لی جا رہے ہوں۔ اس پادری نے کہ پرانا جی صندوق کھولیا، او دے وچ کہ پرانی جی کتاب کھولی، نالے کتاب دے ورکے بیخ دے، نالے صدیق اکبر دا چہرہ بیخ دے۔ دیکھ کے کہنے لگا تو تے اوہی لگنا ہے۔ فرمایا بابا میں کون لگنا؟ کہنے لگا جے ناراض نہ ہوئے ایک آخری نشانی بخا دے۔ فرمایا بابا میں تے رات گزارنا ہے، انہیں سوال کیوں پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا رب دے نام دا واسطہ ہی ایک آخری نشانی بخا دے۔ فرمایا بابا دس کی وکھنا ہے؟ کہنے لگا ذرا اپنے پیر تو کپڑا ہٹایا۔ آپ نے پیر تو کپڑا ہٹایا، آپ دے پیر تو تل دا نشان وکھیا، بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ کہنے لگا تو تے اوہی ابو بکر ہے۔ فرمایا بابا میں کیڑا ابو بکر ہاں؟ کہنے لگا ایک آخری سوال دا جواب دے دے۔ فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا ہی؟ کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، میں نو سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟
آپ حیران ہو کے فرمان لگے بابا تو مینوں کیویں جاننا تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ کہنے لگا دس تیرا یار کو محمد ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے بچپن دا یار، قریشیاں دے سردار دا پتر ہے، کعبے دے متولی دا پتر آئے، او دی صورت بھی سونی ہے، سیرت بھی سونی ہے۔ پادری دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگا ابو بکر تو کہنا تینوں میں کیویں جاننا؟ کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ نے آسمان تو زمین ہوتے جنیاں کتاباں نازل کیتیاں نے، انہاں کتاباں دے اندر جتھے جتھے محمد نام لکھے ہیں نال تیرا نام لکھیا، جتھے جتھے محمد دا نام ہے نال تیرا نام ہے۔ اس واسطے رب نے قرآن چ فرمایا والذین معہ، او جڑا نبی دے نال ہے، او جڑا نبی دے، بھائی سارے بولو جڑا نبی دے۔ یاد رکھو عشق دا قانون ہوندا ہے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے، جی اچھا یار دا یار بھی، جڑا نبی دے یار دا یار ہے او بولے سبحان اللہ، او جڑا نبی دے نال ہے، جڑا نبی دے جڑا نال ہے، ایدی گل سنا دے وہ نال ہے۔ تو ہاڈے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، حضرت علامہ مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین سے سفر کر رہا تو ٹکٹ لینا بھول گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب ٹرین ٹری نہ تے میں دیکھیا کہ ٹکٹ چیک کرنے واسطے آ رہا تے میں گھبرا گیا کہ میں تو ٹکٹ لینا بھول گیا، یا تے مینوں 11 گنا جرمانہ کرے گا، یا اگلے اسٹیشن تے اتار دے گا، تو یا مینوں گرفتار کر لے گا۔ فرماتے ہیں میں گھبراہٹ دے عالم چ اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے او سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا، تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، میرے مرشد کامل بابا جی حضور دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے، تے نال دی سیٹ پہ آپ دا خادم بیٹھا، چیک کر آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ، تے آپ اشارہ کر کے فرما دے میں اونا نالا، میں تسی بولو ہی نہیں یار، میں ایک باری اکھ بند کر کے جدے جدے نال ہے نا او دا اشارہ کر کے آکھو میں اونا نالا۔ وہ چیک کر جا کے بابا جی حضور نے کہندا بابا جی ٹکٹ بندے آپ 2 سن ٹکٹاں آپ نے 3 چیک کرائیاں، چیک کر کے چلا گیا تے آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو چلا گیا، میں آکھیا بابا جی بندے تسی 200 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں؟ تے بابا جی ہنس کے فرماتے ہیں مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے، کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بچپن جی آکھیا میں اونا نالا، میں اونا نالا، اونا میری کنڈ نہیں لگن دیتی۔ فرماتے ہیں انجی قیامت دیارہ ہوئے گا، ایسا سارے ٹولیاں بنا کے جنت والے جانا ہے، فرشتیاں نے پوچھنا کدھر آئے ہیں، ایسا صدیق اکبر والی اشارہ کرنا ہے، ایسا کہنا ہے اسی اونا نالا، اونا نبی والی اشارہ کر کے کہنا ہے قرآن کھولو پوچھ لو میں اونا نالا، میں اونا نالا۔ وہ جنہوں قرآن فرمائے والذین معہ جڑا نبی دے نال، وہ جڑا ہے ہی نبی دے نال۔ پادری کہنے لگا آسمان تو اللہ نے زمین تو جتنی کتاباں اتاریاں جتھے جتھے محمد دا نام لکھیا نال ہی تیرا نام لکھیا ہے۔ ہن اجازت دے ہوئے تو میں ادھے تے قرآن پڑھا اس گل تے تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ کئی بیلی شاہ جی کرو صلاح کر کے اندر جب مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، میں نو 24 سال ہو گئے نے خطابت کر دے نا، 24 سالہ چ میں ایشیا عرب انگلینڈ UK یورپ سارا پھر کے بیخ لے، اونا بیلیوں نے میں نہیں بلا سکیا۔ بھائی جیڑے بغیر صلاح دے آئے نا وہ بولو سبحان اللہ، ایک باری سبحان اللہ کہیے تو جنت ایک درخت لگ دے، آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آیا اور لاہور بیریا ٹاؤن سے دیدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، انہوں رات نیند نہیں ہوندی کہ میں کروڑا پتیا میں اینا امیرا، او کنہ کو امیر ہوئے گا جدہ جنت باغ لگا ہوئے ہے، اپنا اپنا باغ لگاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ جڑے جڑے ہاتھ نہیں نہ پہ چک دے گوڑے چھڑو نہ تے نال دے دا ہاتھ پڑھ کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔
اجے تے میں شروع بھی نہیں ہویا، اجے تے شروع ہو رہا میں. انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی فجر پڑھا کے جانا. نہیں میں جلدی جان چھڑ دے گا، بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے. گرامی قدر، اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ پچھلیاں کتاباں وچ جتھے جتھے محمد دا نام سی، سنو قرآن. اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ فرماندا ہے یہ اوہی کملی والا آیا جدا ذکر تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی سی. نوجوان پادری رو کے کہنے لگا ابو بکر سن، جتھے جتھے محمد کا نام لکھے ہے نال ہی تیرا نام لکھے آیا. آپ حیران ہو گئے. فرمایا بابا کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر یار انہاں کتاباں دے اندر لکھے آئے او جڑا تیرا یار محمد ہے او اللہ دا آخری نبی ہوے گا، او آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہے. اور نبی آخری تو خلیفہ پہلا. گل سناواں جا کو سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے کہ پینڈو میرے نبی نو ملن آیا. اسے پینڈو کرنا چھوٹا جا اونٹ دا بچہ سی. کتاب الفتن دے اندر حدیث پاک کہ جدو پینڈو اٹھ کے ٹریا نا تے نبی کریم نے فرمایا اونٹ بیچنا ہے؟ کہنے لگا خرید لو. حضور نے ادھر مول طے کر کے پیسے ادا فرمایا کہ پیسے کل آ کے لے جائیں تے اونٹ چھوڑ جا. انہیں اونٹ چھوڑیا تے باہر نکلے تے او سامنے گلی وچ مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب. مولا علی آ رہے. مولا علی انہوں ملے، پیار کیتا، پیار کر کے فرما کدھر آئے سو؟ کہنے لگا نبی پاک دی زیارت کرنا آیا سا تے میں کل پھر آنا ہے. مولا علی نے فرما تیرا تے پنڈ مدینہ تو بڑی دور ہے تے کل کیوں آنا ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا حضور اصل اچھنا قبلی والے اونٹ خرید لے. تو نبی پاک نے فرمایا پیسے ادھار کر لے تے کل آ کے لے جائے. وہ بھی علی سے مولا علی انہوں پھڑ کے نہ ہو تو تھڑے تے بٹھا لے تے بٹھا کے فرما دینے ہے تو میرا یار ہے. بیٹا چپ کر کے فرما ہے تو میرا یار ہے پر تو بڑا ہی نہ بینڈو ہی ہے سادہ ہی ہے. انہیں آکھا جی کی ہویا؟ فرمایا جا کملی والے نے پوچھ کے آ کہ یا رسول اللہ میں کل بڑا سفر کر کے آنا ہے. تو یا رسول اللہ جی میں کل آیا تو تسی دنیا تو ٹر گئے، پردہ کر گئے، فوت ہو گئے. تو یا رسول اللہ کل میری تواڈی ملاقات نہ ہوئی تو میرے تے پیسے مر گئے. انہیں آکھا جی کی کرم؟ فرمایا پوچھ کے آ میرے پیسے نہ کی بنے گا؟ تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے آ جائے. وہ پینڈو ایڈا سادو واقعی آ گیا واپس آ کے نا شاہ جی تو مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ کے نا کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا تے کلمہ آیا تے میرے پیسے تے مر گئے جے تسی نہ ملے. نبی پاک دے کول حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے. نبی پاک کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جے کل نہ میں ملیا تے میرے صدیق کو لے جاؤں. پینڈو بڑا راضی راضی باہر بیٹھا. مولا علی چھڑے تے بیٹھے آپ نے قریب بٹھا لے. فرمایا ہاں جی کی بنے؟ کہنے لگا گل پکی ہوگی. نبی پاک نے فرما دیتا جے کل میں نہ ملیا تو میرے صدیق کو لے جائی. مولا علی فرمان لگے تو بھی نہ. انہیں آکھیا ہون کیوں ہے؟ فرمایا پھر جا تے پوچھ کے آ یا رسول اللہ جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے پیسے تھے. وہ پھر آ گیا آ کے مسجد نبی دی چوکر پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کل بڑی دور تو آنا ہے تے جے کل صدیق بھی نہ ملے تے میرے پیسے تے گئے. نبی پاک دے بائیں جانب حضرت عمر فاروق بیٹھے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جے صدیق نہ ملیا میرے عمر کو لے جاؤں. ہن پینڈو بڑا راضی راضی مولا علی کو لا کے تھڑے تے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا جی کی آکھیا؟ آکھے نبی پاک نے ہن تے گل پکی کر ہی دیتی ہے. حضور نے فرمایا جے کل ابو بکر نہ ملے تے میرے عمر کو لے جائیں. مولا علی فرماندے تو بھی. انہیں آکھا جی ہون کیوں ہے؟ فرمایا پھر جا. پھر پوچھ کے آ کے یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے. شاہ جی وہ واقعی آ گیا. پھر آ کے مسجد نبی دی چوکڑ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی دورو کل آنا ہے تے جے کل عمر بھی نہ ملے تے میرے پیسے تے گئے. میرے نبی مسکرا کے فرمایا کیویں گئے؟ فرمایا جے کل میں نہ ملیا میرے ابو بکر کو لے جائیں. ابو بکر نہ ملے عمر کو لے جائیں تے عمر نہ ملیا تے میرے عثمان کو لے جائیں. ہن پینڈو پہ سمجھدا خبرے گل میرے پیسے دی پہ چل دی ہے.
پر وہ بھی علی سی علی نے دسنا سی کہ محمد دے بعد کدی واری ہے پھر او دے بعد کدی واری ہے پھر او دے بعد کدی واری ہے تاکہ امت چ رولا ہی نہ رہے کہ پہلا کیڑا خلیفہ دوجا کیڑا تیسرا کیڑا ہے پینڈو باہر گیا تے حضرت مولا علی فرمان لگے ہاں بھائی کہنے لگا ہن تے گل بالکل پکی ہو گئی اخے نبی کریم نے فرما دیتا جے کل عمر نہ ملے تو میرے عثمان کو لے جائیں مولا علی فرمان لگے تو بھی نہ پینڈو انہیں آگے جی ہن کی فرما پھر جا پوچھ کے آکے یا رسول اللہ جے کل عثمان بھی نہ ملے نوجوان پینڈو پھر آکے مسجد نبی دی چوکڑ پکڑ لئی کہنے لگا کملی والی جے کل عثمان بھی نہ ملے میرے پیسے اندر کی بنے گا نبی کریم نے فرمایا پینڈو کل آ جائی میں دیواں گا میں نہ ملے میرے ابو بکر کھل لے جائیں ابو بکر نہ ملے عمر کھل لے جائیں عمر نہ ملے عثمان کھل لے جائیں کہ عثمان بھی نہ ملے پھر او دے کھل لے جائیں جیڑا پار بہ کے تینوں اندر بھیجی جا رہا ہن جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ پادری کہنے لگا وہ تیرا جڑا یار ہے اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہونے گا پتہ لگیا کہ ترتیب اللہ نے بھی لگا کے دیتی ہے تے محمد نے بھی وہی ترتیب لگا دی اور نبی آخری او خلیفہ پہلا او خلیفہ پہلا گرامی قدر حضرات صدیق اکبر جدو صبح ٹورن لگے نا تے پادری دیا چیخہ نکل گئیاں روگے قدم پڑھ کے کہنے لگا سونے ٹر بھی چلے ہیں روگے کہنے لگا لج پالا پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے پتہ نہیں تیرے یار نے کدو نبوت دا اعلان کرنا ہے کہنے لگا سونے جدو محمد دا کلمہ پڑھ لویں جدو صحابی رسول بن جاویں کدے میری یاد آوے میرا محمد نو سلام کہہ دیویں نالے عرض کری کملی بالیا او جنگلہ چے بیٹھا بابا کہندا ہے آج تیرا کلمہ پڑھ چلے سونے کچھ نہیں منگدا جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کریں قیامت نو میری بھی گنتی کر لے آجے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ المکرمہ وچ تے ادھر صدیق اکبر ملک شام وچ پہنچ گئے فرماتے نے میرا تجارت کرنو دل ہی نہ کرے بابے دیا گلاں یاد ہوندیاں سامان بیچیا کچھ نہ بیچیا تے مڑ مکے آ گئے مکے دے باہر ابو جہل ملیا تے کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ ہے تیرے بعد مکے کی بنی فرما کی بنی کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد ہے بڑی عجیب گلاں کرن لگ پے آخر کی فرماتے نے وہ کہندے نے میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے تے ابو تو سارے جھوٹے نے ایک کی رب سچا جڑا نظری نہیں آوندا وہ کہندے نے انسان نے مر کے دوبارہ قیامت دن زندہ ہونا ہے اس رب نو عملاں دا حساب دینا ہے تے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ایک تو سیانا ہے ایک مکے چ میں سیانا تے مینوں سچی دس جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے صدیق اکبر نے جواب نہیں دیتا ٹر پے اوتھے جا کے مڑ کے فرمان لگے جے سچی پوچھے نا تے میرا یار ٹھیک ہی کہندا ہے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہی وہ کہندا تے صدیق اکبر فرمان لگے او جھلیا جیڑا رب بندے نو پہلی وار مٹی کیوں بنا سکدا ہے وہ رب دوجی وار نہیں بنا سکدا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماندا بندہ تینوں مٹی چوں بنا کے پھر مٹی چ ملا کے پھر مٹی چوں بنا لواں گے کیونکہ ہویا جو خالق نوجوانوں حضرت صدیق اکبر نے گھر جو سامان رکھیا دوڑے نبی پاک دے گھر وال دروازہ کھڑکایا اما خدیجہ نے پوچھا کون آکھیا ابو بکر حضور کتھے نے آکھیا اوتے پہاڑ وال گئے نے حضرت صدیق اکبر پہاڑ وال آئے تے اور چوٹی تے نبی کریم بیٹھے نوجوانوں صدیق اکبر نبی کریم وال دوڑتے نے میرے آقا نے بازو پھیلا کے اپنے یار نو سینے نہ لا لیا صدیق اکبر نے کان چرج کی تھی کملی والی اے میں کی پیا سننا فرمایا ابو بکر جو سنے آئی سچ سنے آئی عرض کی تھی سنے آئی کہ نبوت دا اعلان کیتا جے نبی تے
دے موجزے لکے ہوں دینے کہ تسی نبی ہو موجزے کڑے لکے آئے ہو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یار تو تے موجزے کی کرنے نے تاسو جنگل والے بابے دی گل تو سنا نہیں ہے کہ میں سنا صدیق اکبر نے کہا جی کلمہ پڑھو میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا کو چاند توڑ کے بکھاواں کو سورج موڑ کے بکھاواں کو درخت توڑ کے بکھاواں پتھر تو کلمے پڑھا کے بکھاواں عرض کی تھی میں معجزے کی کرنے نے سونے ادھروں آواز پہ آوندی ہے جیڑا مکے بہ کے جنگلاں دیاں سچیاں دسدا ہے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی پیا دسدا ہے کلمہ پڑھیا تے دنیا کائنات دا پہلا مسلمان ڈیرہ بخشیاں والے تو انو مبارک ہوئے میں کیا تو انو مبارک ہوئے تو ہاڑا وہی عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سے دنیا دا پہلا مسلمان صدیق اکبر ہے انہیں چند ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں سورج ویکھ ٹوٹدا مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں درخت ٹردا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں محمد دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا پتہ چلیا 1500 سال بعد سنیاں دا وہی عقیدہ ہے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سے ہن تسی تھکے تے نہیں ہاں تسا کیوں تھک رہے تہاڈا کیڑا زور پہ لگدا بھائی تے ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہندا اور آخر تے میں تو انو گل بس تنہ چواں یاراں دی کٹھی ایک سنا دیواں تاکہ ساڈا موضوع مکمل ہو جائے حق چار یار جڑا میں موضوع شروع کیتا سارے دی ایک ہی گل سنا دینا مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی بن ابی طالب سنیاں دا پیر سارے صحابہ دا مشیر کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے تے ایک بندہ کہنے لگا علی سنیا تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا ہے آپ نے فرمایا ہاں جی کہنے لگا علی تو سوچدا کیوں نہیں مولا علی نے فرمایا میں کیوں سوچنا ہے مولا علی سوچتے نہیں سنا کہنے لگا سوچدا کیوں نہیں مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنی ہیں کہنے لگا علی 5 انگلیاں ہیں مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہدا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے مولا علی نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہدا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے ہن جیڑا مولا علی دا مرید ہے دوویں ہاتھ کھڑے کر بھائی جیڑا پیر علی ہے ایتھے ہاتھ رکھو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا ایتھے ہی ہاتھ رکھے ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہیں میں پاؤں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا جب میں کہا نا تارا جدہ مرشد علی ہے نا وہ اے انجو کے ہاتھوں کے نعرہ مار کے آکھے علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا اب ایکھو کنے نہیں ہاتھ چکے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا علی ہو بے جڑا سارا سنیاں دا پیر ہے ساڑا سنیاں دا پیر ہے میرے بابا جی تاجدار چورے شریف فرماندے ہوندے سن آپ فرماندے سن اسی چورے والے سید پتر علی دے ہاں تے مرید صدیق اکبر دے ہاں تے میں تے اوواں کہ الحمدللہ میں صدیق اکبر دا مرید ہو کے دیکھو ذکر علی کروا رہے ہیں کیوں ساڈے بابے سانو دسیا یہ بے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا بھائی سارے بولو تارا پھر بولے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اب لوگوں یہ مغفرت کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 علی علی
ہم ہیں علی کے یار